جو اسلامک اسٹڈیز ٹیچر ہونے کے حساب سے مجھے ایک بہت فنی ایکسپیرینس ہوا جو بعد میں کریپی ایکسپیرینس میں بدل گیا، اس کے بارے میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ایک جگہ پر مجھے کہا گیا سینئر اتھارٹیز کی طرف سے کہ آپ بچوں کی مورل ٹریننگ کے اوپر فوکس کریں، اور جو مجھے کالج اور او لیول اور ایف ایس سی اور میٹرک کے بچے تھے، 9th کلاس پری 9th بھی تھی، مجھے ان کا سبجیکٹس دیے گئے اور ساتھ میں کہا گیا کہ آپ جو جونیئر سیکشن میں اسلامیات کے ٹیچرز ہیں ان کو بھی ٹریننگ دیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں مورل ٹریننگ، بچوں کی مورل ٹریننگ تب ہوتی ہے بچے بڑوں کو دیکھتے ہیں، تو جیسے ان کے بڑے ہیں بچے ویسے بن رہے ہیں۔ اب مورل ٹریننگ صرف مولوی نہیں کر سکتا۔ اس بات پہ کچھ لوگ مسکرائے کہ میں مولوی کا ورڈ یوز کر رہی ہوں، تو حقیقت ہے ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنی بے حیائی ہے، مولوی کیا کر رہا ہے، اتنی فحاشی ہو گئی ہے، مولوی کیا کر رہا ہے۔ تو آپ بھی تو اپنا کام کریں نا، اتھارٹیز بھی تو اپنا کام کریں۔ تب میں نے کہا کہ بچے بڑوں کو دیکھتے ہیں، اور جیسا بڑوں نے انٹرٹینمنٹ ان کو دی ہے، جیسا ان کو انوائرمنٹ دیا ہے، جو مورل ویلیوز دیے ہیں بچے وہی فالو کر رہے ہیں۔ آپ کی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے لے کر آپ کی مورل ویلیوز تک ہر چیز بتا رہی ہے کہ بڑے کیا چاہتے ہیں بچوں سے، تو بچے وہی کر رہے ہیں۔ اس میں نے کہا کہ مجھے آپ لوگوں کی پھر ہیلپ کی بھی ضرورت ہوگی اگر مورل ٹریننگ کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو وہاں سینئر ایک لیڈی تھیں، انہوں نے کہا آپ کو کیوں شک ہے کہ ہائر اتھارٹیز کی طرف سے آپ کو سپورٹ نہیں ملے گی؟ ہاں، میں نے کہا کہ اصل میں جب آپ مورل ویلیوز کی بات کرتے ہیں اسکول اور کالج کے اندر، تو ڈرگ ابیوز، بلنگ، ہیرسمنٹ، بلیک میلنگ اور ڈسپلن کے بہت سارے ایشوز، پھر مینٹل ہیلتھ ایشوز آتے ہیں، اور بلنگ تو بہت کامن ہے، ہم نے اپنے زمانے سے بھی دیکھی ہے۔ ڈرگس بھی تھیں، اور میں نے کہا کہ اب یہ ہمارے LGBTQ والے بھی آ گئے ہیں، تو اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں جس میں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اسٹرانگ ایک پالیسی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہمیں اگر پتہ ہو کہ کیا پالیسی ہے ہم آرام سے فالو کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہر طرح کی ہیلپ ملے گی، آپ اپنا کام کریں۔ اور دوسرا مینٹل ہیلتھ کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا مینٹل ہیلتھ کے لیے آپ کیا کہتی ہیں کہ انوائرمنٹ میں کیا ہو؟ تو میں نے کہا اتنی بڑی بلڈنگ ہے، اس میں وضو اور نماز کے لیے جگہ ہونی چاہیے۔ اگر بچے ہمیشہ ظہر کی نماز غائب اس لیے کرتے رہیں کہ وہ اسکول گئے ہوئے تھے، وہ کالج گئے ہوئے تھے، پھر اس کے بعد وہ یونیورسٹی گئے تھے، پھر اس کے بعد وہ جاب پہ لگ گئے تھے، تو ظہر کی نماز گول ہوتی رہے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ہم کوئی اچھا کلچر نہیں بنا رہے۔ تو ورک انوائرمنٹ، کالج اسکول انوائرمنٹ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ واقعی وہاں پہ وضو اور نماز کی جگہ نہیں تھی۔ میں نے کہا اتنی بڑی بلڈنگز ہیں، اسپورٹس کے لیے جگہ ہوتی ہے، باقی سب چیزیں ہوتی ہیں، وضو اور نماز کی جگہ نہیں ہوتی۔ تو میں نے جن تعلیمی اداروں میں پڑھا ہے، میں کیوں آج بھی نماز کی پابندی کرتی ہوں کہ میرے والدین نماز پڑھتے تھے، جن تعلیمی اداروں میں پڑھا وہاں نماز کی جگہ ہوتی تھی، اور ہم آج تک بھی پڑھتے ہیں۔ بیگ میں جا نماز ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ جس جگہ جا رہے ہیں ادھر جگہ نہیں ہے تو اپنا جا نماز نکال کے پڑھ لیں گے۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس واقعی وضو اور نماز کی جگہ نہیں، ہم اس پہ کریں گے کام۔ میں نے کہا کہ بچوں کی انزائٹی قابو آ جائے گی۔ ایک بچے کو پتہ ہوگا کہ میرے مارکس کم آئے ہیں، اس کا رونے کو دل بھی کر رہا ہے، کلاس اس کو جو ہے وہ تنگ کر رہی ہے کہ تمہارے مارکس کم آئے ہیں، تو وہ جا کے وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، اس کی انزائٹی، اس کا اسٹریس سارا نکل جائے گا آنسوؤں کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ کرتے ہیں۔ اب یہاں تک سب بڑا پازیٹیو تھا، میں نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر مورل ٹریننگ کے لیے لوگ کنسرنڈ ہیں بچوں کی۔ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں میرا بچہ جو مانگے اس کو دے دو، اور نعرہ یہ بن گیا نا دل مانگے، اور تو دل اور مانگی آتا ہے، اور پھر لوگوں کے دل بھی اتنے پتھر کے ہیں کہ وہ پھر پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہیں۔ اب اس سارے واقعے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں۔ مجھے سب سے پہلے اسلامیات کے ٹیچرز کے لیے ایک ٹریننگ سیشن دے دیا، میں نے وہ دے دیا۔ اس میں یہی باتیں ہوئیں کہ اسلامیات کے ٹیچر تو پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن پیرنٹس جو ہیں وہ آ کر کچھ پرابلمس اس طرح کی کھڑی کر دیتے ہیں کہ وہ اسلامیات کو بھی آلٹر کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا سائنس کے ٹیچر کو آ کر کوئی چیلنج نہیں کرتا کہ تم نے جو سائنٹیفک فیکٹ پڑھایا ہے میں اس کو نہیں مانتا، لیکن اسلامیات کی ٹیچر کو آ کر سب لوگ چیلنج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے گھر میں ڈرگس چلتی ہیں تو اسلامیات کو آلٹر کر دو۔ تو ہر کسی کو ایک ٹیلرڈ اسلامیات چاہیے اپنے سائز سے ریلیٹڈ۔ ہم نے اس سٹنگ میں بھی ساری اسلامیہ ٹیچرز نے اسی پہ بات کی،
اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ اپنے فیلو ٹیچرز کی مورل ٹریننگ کرائیں. اب یہ بڑا اوفینسو ہو جاتا ہے، جو لوگ آپ کے برابر ہیں وہ آپ سے لیکچر نہیں سننا چاہتے. تو میں نے کہا یہ مجھے مروانے والے آپ کام کر رہے ہیں، لیکن بہرحال میں نے ان کے لیے بھی دے دیا. اب اس میں وہی تھا کہ 5 لوگ بیٹھے ہیں، 2-4 کھسک گئے، پھر آ گئے، پھر کھسک گئے. تو مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ ایک آئے گا، ان کو اوفینسو لگے گا یہ کہ کوئی ہمیں ریلیجن پہ لیکچر دے جب کہ وہ ہمارے برابر ہے. اس ٹریننگ کے بعد جب ٹریننگز ختم ہوئیں، اور لوگوں کی بھی ٹریننگ چل رہی تھی، تو میں باہر کھڑی تھی، ہم نکل رہے تھے. اتنے میں ایک ٹیچر میرے پاس آئیں اور انہوں نے آ کر مجھے بڑے چپکے سے اور رازداری سے کہا آپ کے لیے پرنسپل نے ایک میسیج بھیجا ہے. وہ کہنے لگی کہ پرنسپل کہہ رہی ہیں کہ اس بلڈنگ کے اندر قرآن مجید کی ریکارڈنگ چلانا یا قرآن مجید کی تلاوت کرنا ممنوع ہے. تو میں نے کہا کہ پھر آپ اسلامیات کیسے پڑھاتی ہیں اور قرآن کا چیپٹر آپ ناظرہ قرآن اور تجوید کیسے پڑھاتی ہیں؟ انہوں نے کہا کلاس روم کے اندر تو پڑھا سکتے ہیں، لیکن یہ جو مین ہال ہے اور یہ جو کوریڈورز ہیں اس کے اندر آپ قرآن نہیں پڑھا سکتے. اور کلاس روم کے اندر بھی میک شیور کرنا ہوتا ہے کہ 2 آیتوں سے زیادہ ہم نہ پڑھائیں. میں کہا قرآن نہیں پڑھا سکتے اس بلڈنگ میں، آر یو شیور کہ یہ بات پرنسپل نے کہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ یہاں پر قرآن 2 آیتوں سے آگے نہیں پڑھا سکتے. میں نے کہا یہ بلڈنگ ہے یا واش روم؟ اور مجھے انٹرویو میں اپنا کہا وہ جملہ یاد آ رہا تھا کہ آپ کتنی بڑی بلڈنگ ہے، اس میں کوئی وضو اور نماز کی جگہ ہے؟ تو میں نے کہا لو، بڑے تاریخی موقع پہ میرے منہ سے وہ جملہ نکلا تھا، ادھر تو معاملات ہی الٹے ہیں. میں نے ان سے کہا بلڈنگ ہے یا واش روم؟ وہ کہنے لگی بس کیا کریں، ہم نے کام کرنا ہے. اب یہ اتنا انبلیویبل میسج تھا کہ میں نے اس کے بارے میں تھوڑا سا سوچا، اور پھر میں نے کہا کہ اس پہ نہ تو پرنسپل کی اسٹیمپ ہے، نہ ان کے سگنیچر ہیں، نہ یہ ریٹن آرڈر ہے. میں نے اس کو دماغ میں رجسٹر نہیں کیا، آئی اگنورڈ اٹ. اس کے بعد کلاسز شروع ہوئیں. میں نے شکر ادا کیا، مجھے کلاسز بہت پسند ہے، ہم بزی رہے اپنے کام میں، نہ کوئی چغلی نہ لیگ پولنگ، ٹائم ہی نہیں. اب کلاسز شروع ہوتی ہیں اور مجھے کلاسز کے دوران ملٹی میڈیا کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ میں بیٹل فیلڈ کا میپ بچوں کو دکھانا چاہ رہی تھی. او لیولز کے اسٹوڈنٹس تھے، اور میپ اگر میں ان کو دکھاتی جو ان کی بک میں میپ تھا وہ اتنا کلیئر نہیں تھا، تو ان کو سمجھ آتی کہ آیت کیا تھی، کہ تم جب دور کے کنارے پر، مطلب دور کا کنارہ کون سا تھا، قریب کا کنارہ کون سا تھا، مسلم آرمی کدھر کھڑی تھی، کافر آرمی کدھر تھی، بارش کیسے ہوئی، کیسے مسلم آرمی کو اس کا فائدہ ہوا، وہ میپ سارا میں نے دکھانا تھا. اب میں نے جا کر وہاں جو سینئر سیکشن ہیڈ، بہت اچھی، بہت ہی خوش اخلاق لیڈی تھی، میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے ملٹی میڈیا کیسے مجھے ملے گا، مجھے بتا دیں. انہوں نے کہا وہ ایشو کرانا پڑتا ہے، تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا کیا پروسیجر ہے. اس کے کچھ دیر بعد وہ آئیں اور انہوں نے کہا آپ کو پرنسپل بلا رہے ہیں. میں گئی تو پرنسپل نے کہا کہ آپ کو ملٹی میڈیا چاہیے؟ میں نے کہا یس. تو کہنے لگی کہ ملٹی میڈیا ہمارے پاس اسلامیات کے لیے نہیں ہے، وہ صرف سائنس سبجیکٹس کے لیے. مجھے یقین نہیں آیا، میں نے ان کی طرف دیکھا اور دل میرا اس ٹائم وہ رولنگ آن دا فلور والی ایموجی نہیں ہوتی، اس کی طرح کہہ لگا رہا تھا. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اور میں واپس آ گئی. میں نے کہا چلو بھائی ہم نے مینیج کرنا ہے نا، تو بس جو وہ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے. میں آ گئی کلاس روم میں نے اپنے لیپ ٹاپ کے اندر جو اٹلس سے سارے میپس نکالے ہوئے تھے اور جو بڑی امیدوں کے ساتھ میں نے وہ جو تیاریاں کی ہوئی تھیں وہ میں نے ایک سائڈ پہ رکھی. بچوں کو اپنا لیپ ٹاپ موڑ کر میں نے کہا 3 اسٹوڈنٹس آ کر لیپ ٹاپ میں وہ دیکھ لو میپ، اور بورڈ کے اوپر میں نے رفلی ڈرا کر دیا کہ وہ ایسے تھا. اب وہ کلرڈ میپ دیکھ لیتے تھے، وہ کہتے کہ میم یہ میپ بہت اچھا ہے، ہماری بک میں کیوں نہیں ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ نے بڑا لاجیکل کوشچن اٹھایا. اس نے، بچے ذہین ہوتے ہیں، آئی بلیو کہ آپ ان کو سوال تو کرنے دیں، وہ صحیح بات، وہ آپ کے سارے پرابلم سالو کر دیں گے. جو بڑوں سے مسئلے حل نہیں ہو رہے نا، آئی بلیو کہ وہ بچے کر سکتے ہیں. تو ان کے پاس آنیسٹی ہوتی ہے، ان کے پاس مطلب وہ صحیح بات کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، اور اسی لیے مجھے بچے پسند ہیں بہت. تو ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ میم آپ ملٹی میڈیا پر کیوں نہیں ہمیں یہ میپ دکھاتے؟ تو مجھے ہنسی آ گئی. میں نے کہا اس لیے کہ ملٹی میڈیا اسلامیات کے لیے نہیں ہے، وہ صرف سائنس کے سبجیکٹس کے لیے. تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟
سارے بچے حیران ہو کے مجھے دیکھنے لگے اور میں بھی ہنس پڑی، وہ لوگ بھی ہنس پڑے. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ ملٹی میڈیا اسلامیات پڑھانے سے بھرشٹ ہو جاتا ہو. انہوں نے کہا کہ میم وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا وہ انفیڈل ہو جاتا ہو، وہ صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کو برداشت کر سکتا ہو. تو بچے ہنسنے لگے. ایک بچہ کہنے لگا کہ میم آپ کو پتہ ہے کہ ان پرنسپل نے مجھے ڈانٹا کیونکہ میں نے اسمبلی میں آیت الکرسی کی تلاوت کی. تو پرنسپل کہنے لگیں کہ تم 5 آیتیں کیوں پڑھتے ہو، صرف 2 آیتیں اسمبلی میں پڑھنے کی اجازت ہے. تو مجھے وہ ٹیچر کی بات یاد آ گئی اور بچے اس بات پہ ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ یہ کیسی پرنسپل ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ آیت الکرسی تو ایک آیت ہوتی ہے. اب میں نے اس بچے کی طرف دیکھا اور پھر مجھے وہ ٹیچر کی بات یاد آئی اور میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ٹیچر جو میسج لے کر آئی تھی وہ واقعی پرنسپل کا تھا. لیکن پرنسپل نے مجھے خود اپنے زبان سے بات کیوں نہیں کہی. میں سوچتی رہی کیا وہ کنفیوز کرنا چاہتی تھیں، کیا وہ صرف مجھے خاموش کرنا چاہتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد میں سر جھٹک کے باہر آ گئی اور بچے ہنس رہے تھے کہ پرنسپل کو ہی نہیں پتہ کہ آیت الکرسی ایک آیت ہوتی ہے. تو میں نے جیسے ہم بڑوں کی طرف سے ایک جواز دیتے ہیں، میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ نے آیت الکرسی میں 2-4 جگہ وقف کیا ہو تو وہ سمجھوں کہ آپ ایک سے زیادہ آیت پڑھ رہے ہیں. تو بچے نے پھر انسسٹ کیا، وہ حافظ قرآن ماشاءاللہ بچہ تھا اور او لیولز کا بچہ تھا، چھوٹا تو نہیں تھا. اس نے کہا کہ میم لیکن پھر بھی آیت الکرسی تو ایک آیت ہے نا، یہ تو سب کو پتہ ہے، تو یہ کیسی پرنسپل ہے. اب میں خاموش ہو گئی اور میں آ گئی باہر. اس کلاس سے آنے کے بعد میں نے سوچ لیا کہ مجھے آئندہ ملٹی میڈیا کی ڈیمانڈ ہی نہیں کرنی، میں نے اسی طرح کام کرنا ہے. میں نے کام کیا، اپنی کلاسز لیتی رہی. اللہ تعالیٰ کا کرنا اس دوران یہ ہوا کہ مجھے کچھ اور چیزیں بھی پتہ چلیں کہ پرنسپل واز انوالوڈ ان فائنینشیل کرپشن. انہوں نے ایک NGO کھولی تھی اور مجھے پریشرائز کر رہی تھی کہ میں اسلامک اسٹڈیز ٹیچر ہونے کے ناطے پورے سارے ٹیچرز کو یہ بتاؤں کہ چیریٹی دینا کتنا امپورٹنٹ ہے، اور پھر سب ٹیچرز کی سیلری میں سے چیریٹی کلیکٹ کر کے پرنسپل کی NGO کے لیے دوں. میں نے کہا کہ آئی ایم سوری، میری جاب ڈسکرپشن میں یہ نہیں تھا. اور ہائر اتھارٹیز نے سختی سے منع کیا تھا کہ کسی بھی قسم کے فنڈز کی کلیکشن نہیں کرنی، کوئی پارٹی کے نام پہ کسی قسم کا فنڈ. جب میں نے پرنسپل سے کہا کہ ہائر اتھارٹیز نے ہمیں منع کیا تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو اسکول فنڈز کے لیے منع کیا ہے، چیریٹی کے لیے تو نہیں منع کیا، یہ تو نیک کام ہے، صدقہ دینا چاہیے. اور مجھے اسلام کا یہ کانسیپٹ بہت پسند ہے کہ صدقہ دینا چاہیے، تو میری NGO میں آپ سب جو ہیں وہ چیریٹی اس کے لیے کلیکٹ کریں. اب میں نے اس بات پہ ان کو انکار کیا اور میں نے کہا کہ میں نہیں کر سکتی. تو کہنے لگی تم فلاں تنظیم سے تعلق رکھتی ہو اور فلاں تنظیم کے لوگ چند منٹوں میں لاکھوں روپیہ جمع کرتے ہیں، تو تم اگر میرے ساتھ پارٹنرشپ کرو تو تم بہت اوپر جاؤ گی. اور میں نے کہا اس تنظیم کے لوگوں کو بلا لے. کہنے لگی تم بھی تو انہی میں سے ہو. میں نے کہا نو آئی ایم ناٹ. اب میں منع کر رہی ہوں کہ میں اس تنظیم سے نہیں ہوں، لیکن وہ کہہ رہی ہے نہیں تمہاری فیس بک فرینڈز میں اس تنظیم کے لوگ ہیں، یعنی مجھے فیس بک پہ سٹاک کر رہی تھیں. تو میں نے کہا کہ میں اس تنظیم سے نہیں ہوں اور نہ ہی میں چیریٹی کلیکٹ کر سکتی ہوں، میرا اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. کہنے لگی تم اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتی ہو، تمہارے اندر اتنی موٹیویشنل پاورز ہیں تو یو کین موٹیویٹ پیپل سو ایزیلی. تم چیریٹی کلیکٹ کرو، ہم بہت اوپر جائیں گے اور میں تمہاری زندگی بدل دوں گی. میں نے کہا کہ مجھے زندگی نہیں بدلنی، ایسے ہی ٹھیک ہے، بہت اچھی ہے یہ، اور میں چیریٹی کلیکٹ نہیں کر سکتی. جب میں پھر نو کہہ کے آئی، کہنے لگی کہ سوچو، یوں نو مت کہو، تم ابھی اتنی ایکسپیرینس نہیں ہو، تمہیں لائف ایکسپیرینس نہیں ہے، تمہیں میں موقع دیتی ہوں، تم اس پہ سوچو اور پھر مجھے بتانا. میں اوپر آ گئی. اوپر کالج بلاک میں ہمارا اسٹاف روم تھا. وہاں پہ میں جب آئی تو اسٹاف روم میں سب لوگ ٹیچرز جو موجود تھے ان کے چہرے بالکل ایسے مرجھائے ہوئے. میں نے کہا کہ کیا ہو گیا یہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے گروپ نہیں دیکھا، سوشل میڈیا پہ ایک گروپ بھی بنایا ہوا تھا ٹیچرز کا. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں آئی واز بزی ان کلاسز. تو انہوں نے کہا کہ آپ ذرا کلاس دیکھیں، آپ ذرا گروپ دیکھیں. اس میں یہ تھا کہ عائشہ سب کے پے میں سے 2000 کلیکٹ کرے گی. میں نے کہا سوری، میں ایک پیسہ کلیکٹ نہیں کروں گی. تو انہوں نے گروپ میں یہ جھوٹ بول دیا کہ میں چیریٹی لینے کے لیے مان گئی ہوں. پھر سیکشن ہیڈ کو بھیجا کہ عائشہ مان گئی ہے، تم جا کر اس کو پیسے سبمٹ کراؤ. میں نے ان سے بھی کہا کہ میں نے نہیں کوئی بھی ایسا وعدہ کیا، میں نہیں کر سکتی.
ایک طرف یہ کھینچا تانی چل رہی تھی، دوسری طرف یہ اسلامیات والی کھینچا تانی چل رہی تھی. پھر مجھے ڈفرینٹ کلاسز کے ایف ایس سی کے سب ڈفرینٹ سیکشنز میں جو حافظات اور حافظ بچے تھے انہوں نے یہی بات بتائی کہ پرنسپل تو ہمیں 2 آیتوں سے اوپر تلاوت نہیں کرنے دیتی. تو اسمبلی میں ہر بچہ بس آیت الکرسی اور اس کی سورہ کوثر کی تلاوت کر کے غائب جاتا تھا. روز سورہ کوثر پڑھی جا رہی تھی. تو میں نے ایک بچے سے کہا آج سورہ اخلاص پڑھ لو، وہ بھی مختصر ہے. اس نے سورہ اخلاص پڑھی تو اس بات پہ بھی ڈانٹ پڑی. اب مجھے سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ وہ جو معاملہ تھا قرآن پڑھنے والا وہ اس میں کوئی سچائی ہے، اگرچہ مجھے ابھی تک کھل کر انہوں نے خود نہیں کہا، لیکن اس میں سچائی ہے. اسی دوران مجھے ایک حافظہ بچی نے بتایا کہ جب انہوں نے قرآن پڑھا تو پرنسپل نے بہت زیادہ بے عزتی کی، تو انہوں نے کہا کہ آئندہ میں اسمبلی میں کبھی بھی قرآن نہیں پڑھوں گی. میں نے پھر حافظ بچوں نے جیسے جیسے مجھے حافظ اور حافظات بچوں نے یہ باتیں بتانا شروع کی، میں نے ان میں سے انڈیویجولی ہر کسی کو حوصلہ دیا اور میں نے کہا کہ آپ حافظ قرآن ہیں، پوری امت کو آپ پہ فخر ہے. اور اس حافظہ قرآن بچی کو میں نے کہا کہ کوئی بھی تمہارا یہ اعزاز نہیں چھین سکتا کہ تم حافظہ قرآن. قرآن پڑھنے والوں کو بری باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ برے لوگ ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں. اور جب کوئی برا انسان آپ کو قرآن پڑھنے پر شیم کرتا ہے تو آپ شیم ہوتے نہیں ہیں، آپ کا تو اعزاز ہے یہ. اور میں نے ان کو حوصلہ دیا. اب ہم سب کچھ نہیں کر سکتے تھے. ایک پرنسپل کے لیول پر جو انسان ہوتا ہے وہ اس کو سب دیکھتے ہیں، اس کی ویلیو سے سب انسپائر ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ الٹا معاملہ تھا. یہاں تک کبھی مجھے نہیں پتا تھا کہ ایول کتنا زیادہ ہے. اس کے بعد ڈرگ ایبیوز کا ایشو نکلتا ہے، اس کے لیے میں الگ بات کروں گی. تو جو ڈرگ سپلائر لڑکا تھا اس نے باقاعدہ دھمکیاں لگائیں بچوں کو کہ تم لوگوں نے اسلامیات کے ٹیچر کو بتایا، میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا اور تم لوگوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا. اور اسلامیات کی کلاس میں نے حدیث پڑھائی کل مسکر حرام. اس پہ ایک بھونچال آ گیا اور پرنسپل نے مجھے اپنے آفس میں بلا کر کہا کہ مجھ پہ ایک احسان کرو اور سیکولر اسلامیات پڑھاؤ. اور انہوں نے مجھے بہت زیادہ باتیں سنائیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آئی نیڈ ریٹن آرڈرس فار دیٹ، اور مجھے بھی دیں سیکولر اسلامیات کا سلیبس. میں دیکھتی ہوں کہ سیکولر لوگوں نے اسلامیات کی ٹیچنگ میں کیا کمال کیا ہے. ابھی تو آپ نے مجھے فیڈرل بورڈ اور کیمبرج کا سلیبس دیا ہوا ہے، میں وہ پڑھا رہی ہوں. ادارے سے کہیں مجھے سیکولر اسلامیات کا سلیبس دیں اور مجھے ایک نوٹیفیکیشن دیں کہ یہ آپ نے آئندہ سے پڑھانا ہے، میں پڑھاؤں گی. جب انہوں نے دیکھا یہ باز نہیں آئے گی اور میں نے جا کر وہ چیپٹرز کمپلیٹ کرائے، مجھے ڈفرینٹ سیکشنز میں کمپلیٹ کرانے تھے. پھر اس کے بعد وہ صرف 9th کی کلاس میں نہیں تھا وہ چیپٹر، وہ او لیولس کی کلاس میں بھی وہی حدیث آئی. اور ان سب لوگوں کو سلوٹ جنہوں نے سلیبس میں ڈالا ایج اپروپریٹ انفارمیشن بچوں کو ہونی چاہیے ڈرگس پہ. پھر ایف ایس سی میں بھی یہی حدیث آئی اور ہر مرتبہ ایک بھونچال آتا تھا. پھر پتہ چلا کہ وہ جو بچہ تھا وہ ڈرگ سپلائر بھی نہیں تھا، وہ ساتھ میں بچوں کو سیکشولی ہراس بھی کر رہا تھا، سوڈومائز کر رہا تھا کچھ بچوں کو. اس طرح کے ایشوز نکلتے گئے، اس کے لیے میں الگ بلاگ کروں گی. اب یہ جو قرآن والا مسئلہ تھا، اس دوران کیا ہوا کہ اسکول اور کالج کی کلاسز آن لائن ہو گئی کیونکہ اسلام آباد کی روڈز بلاک تھی، انقلاب آیا ہوا تھا. تو طے ہوا کہ ہائی اسکول اور کالج کی کلاسز ایم ایس ٹیمز پہ ہوں گی. مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ جو میری سلائڈس پڑھی رہ گئی تھیں میں نے اپنی ساری حسرتیں پوری کیں، ان کو سلائڈس سے پڑھایا اور یوز کیا ان کو. اب یہ ہوا کہ بچوں نے آئی سی ایس کی جب میں کلاس لے رہی تھی ایف ایس سی کی تو مجھے لگا کہ بچے زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. جب کیمپس میں کلاس ہوتی تھی تو سارے بچے منہ لٹکا کے بیٹھے ہوتے تھے کیونکہ ایک ہی کلاس میں اردو اور انگلش اسلامیات پڑھنے والے دونوں گروپس تھے. تو وہ 2 بیویوں کو ایٹ اے ٹائم خوش رکھنے والا معاملہ تھا اور میرا تو اس میں کوئی ایکسپیرینس ہے ہی نہیں. تو میں نے سوچا کہ میں ایک ایکٹیویٹیز ڈیزائن کر لیتی ہوں. تو میں نے ایکٹیویٹیز ڈیزائن کر کے میں پڑھا رہی تھی. اب وہ بچے بڑی دلچسپی لے رہے تھے. میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ واقعی انقلاب آ گیا، آپ لوگ ایم ایس ٹیمز پہ بڑے شوق سے پڑھنے لگے ہیں، کیا بات ہے پیچھے ماما بابا کھڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں میم آج کلاس واقعی انگیجنگ تھی، آپ ہمیں آن کیمپس کیوں نہیں سلائڈس پہ پڑھاتی، آن لائن کلاس میں زیادہ مزہ آ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو آپ کا ملٹی میڈیا اسلامیات اسلامک اسٹڈیز کے لیے نہیں ہے، وہ سائنس سبجیکٹس کے لیے ہے. آپ کی پرنسپل نے یہ کہا. تو بچے اس بات کو لے اڑے. بچوں نے اپنے پیرنٹس کو شاید بتایا اور پیرنٹس نے کہیں اتھارٹی تک بات پہنچا دی.
اس کے بعد جب آن کیمپس کلاسز شروع ہوئیں تو اچانک میٹنگ میں فرسٹ میٹنگ میں مجھے اوورلی سویٹ ٹون آف وائس میں مجھے پرنسپل نے کہا کہ عائشہ اب آپ کی اسلامک اسٹڈیز کلاسز کے لیے ملٹی میڈیا اویلیبل ہے. پہلے ہمیں اتھارٹیز نے ریسورسز نہیں دیے تھے, اب انہوں نے ہمیں ریسورسز دے دیے ہیں, تو اب ملٹی میڈیا اویلیبل ہے. تو مجھے جو فیلو کولیگس تھیں انہوں نے کہا کہ ملٹی میڈیا وہی ہیں, کوئی نئے نہیں آئے, یہ ایسے ہی بول رہی ہیں, بہرحال تم جاؤ, تمہارا کام ہو گیا. اب میں فرسٹ ٹائم آئی ٹی انچارج کے پاس گئی ملٹی میڈیا ایشو کرانے کے لیے. وہ کہنے لگے آپ اسلامیہ ٹیچر ہیں؟ میں نے کہا جی. کہنے لگے آپ نے مجھے ڈانٹ پڑوائی ہے کہ میں ملٹی میڈیا نہیں دیتا. میں نے کہا میں نے آپ کی بات تو نہیں کی. انہوں نے کہا 8:30 پہ آئیں آپ, یہ ملٹی میڈیا لے جائیں اور 2 o'clock سبمٹ کرا دیں, سارا دن اپنے پاس رکھیں, ساری کلاسز اس پہ لیں. میں نے کہا کہاں وہ بخیلی, کہاں یہ سخاوت, یہ تو انقلاب آ گیا ہے واقعی میں. مطلب 4 دن سڑکیں بند ہونے سے اتنے کام صحیح ہو گئے ہیں, تو میں تو پھر کہوں گی کہ روز ہی بند ہو جائیں. اس کے بعد مجھے پتہ چلا, میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی نئے ملٹی میڈیا آئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ملٹی میڈیا ہمیشہ فارغ پڑے رہتے ہیں, سائنس کی صرف 2 ٹیچرز کبھی لے کر جاتی ہیں, تو آپ لے جائیں, یہ ہمیشہ فارغ ہوتے ہیں. مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ بھی جھوٹ بولا گیا تھا. اور اب میں سوچ رہی تھی کہ وہ قرآن والی بات کا کیسے پتہ لگے گا. بہرحال میں اپنی کلاسز میں قرآن پڑھا رہی تھی جیسے بھی پڑھاتے ہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے ملٹی میڈیا لے کر پری انجینئرنگ, FSc پری انجینئرنگ کی کلاس تھی, اور شاید میڈیکل کے بھی کچھ لوگ اس میں بیٹھے تھے. میں نے ان کو ایک ایکٹیویٹی کرائی, کیونکہ کلاس میں دونوں گروپس تھے, اردو اور انگلش والے. تو قرآن پہ دلوں کی تاثیر, قرآن کی تاثیر دلوں پہ, اس کے بارے میں چیپٹر تھا. انگلش بک میں بھی تھا اور اردو بک میں, اور اردو بک میں بہت لمبا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ ہم ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس سے آپ واقعی سمجھ سکیں کہ قرآن کا کیا اثر ہوتا ہے. میں نے وہ ایکٹیویٹی کرنی شروع کی. اس میں ان کو قرآن کے مختلف مقامات سنوا کر ان سے کہا کہ اپنی فیلنگس لکھیں. اسٹوڈنٹس اس ایکٹیویٹی کو بہت انجوائے کر رہے تھے. وہ اپنی اپنی لینگویج میں, جو انگلش میں لکھنا چاہتا تھا انگلش میں لکھ رہے تھے, جو اردو میں لکھ رہے تھے وہ اپنا لکھ رہے تھے. گرلز نے حسب عادت خوب اپنی لکھیں, اپنے جذبات لکھے. بوائز صرف ہیپی سیڈ لکھ کے بیٹھے تھے. میں نے واپس کیا, میں نے کہا دوبارہ لکھو اور یہ آ کے پریزنٹ کرو. اتنی انگیجنگ کلاس تھی, مجھے ٹائم گزرنے کا پتہ نہیں چلا. لیکن جب تلاوت چل رہی تھی, میں نے خواتین سورۃ الحشر سلیکٹ کی تھی. میرے لیے اس میں قرآن کی عظمت کا بیان ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اس میں توحید ہے, اس میں مالک اور بندے کا تعلق ہے. اب میں چاہتی تھی کہ میں دیکھوں بچوں پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے, اور ہمیں جو قرآن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں انہیں پتہ ہے ان آیات کا کیا اثر ہے. جب وہ آیات کی تلاوت چل رہی تھی تو باہر لگا جیسے کوئی بھونچال سا آ گیا ہے, ایک زلزلہ آیا ہوا ہے. ایک سائنس کے ٹیچر آئے, انہوں نے دروازہ کھول کے پوچھا قرآن چل رہا ہے, قرآن کی آواز کہاں سے آ رہی ہے, قرآن کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. میں گئی باہر, میں نے کہا سر میری ایکٹیویٹی چل رہی ہے, ہمیں سائلنس چاہیے, بچوں نے فیل کرنا ہے اور لکھنا ہے, تو باہر سے آوازیں آتی ہیں, آپ دروازہ بار بار نہ کھولیں. انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں پوچھا تھا کہ کہاں سے قرآن کی آواز آ رہی ہے. اس ٹائم مجھے وہ آیت یاد آئی, لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ. تو مجھے تھوڑا سا نا پریشانی ہونا شروع ہو گئی کہ یہ قرآن سے ان لوگوں کو کیا پرابلم ہے. اس کے بعد میں کلاس لے کر نکلی, بچے بہت خوش, انہوں نے کہا میڈم آج بہت مزہ آیا. میں نے کہا مجھے بھی آج بہت مزہ آیا. اور ایک اسٹوڈنٹ کہنے لگی میم اسلامیات کی ساری کلاسز ایسی ہونی چاہیے. میں نے کہا کہ دعا کرو کہ میں ایسے ڈلیور کروں. اب وہ حافظہ بچی تھی, کچھ بچوں کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو نکل رہے تھے جو وہ تلاوت سن رہے تھے. میں کلاس سے جیسے ہی باہر آئی ہوں مجھے میسج ملا کہ آپ کو پرنسپل بلا رہے ہیں. میں گئی, اور پرنسپل بہت غصے میں بیٹھی ہوئی تھیں, اور جیسے ان کی آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے, اور انہوں نے ان کی جو ٹون آف وائس تھی انتہائی مطلب بلنگ پہ وہ اتری ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ نے اسلامیات کی کلاس ملٹی میڈیا پہ لی ہے. میں نے کہا یس آئی ڈیڈ. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کلاس میں قرآن کی تلاوت چلائی ہے. آئی کنفیسڈ, اعتراف گناہ ہی کرنا تھا نا میں نے. اسلامیہ ٹیچر قرآن کی تلاوت چلا دے, اتنا بڑا گناہ. پھر انہوں نے کہا کہ کیا ریلیونس تھی چیپٹر کی ان آیات سے, چیپٹر میں تو آیات نہیں ہیں, آپ نے کیوں چلائی. میں نے کہا ریلیونس تھی, میں اسلامک اسٹڈیز ٹیچر ہوں, مجھے پتہ ہے ریلیونس تھی.
وہ قرآن سے ریلیٹڈ آیات تھیں اور قرآن کے دلوں پہ تاثیر سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی ہم نے ڈیزائن کی. انہوں نے کہا آئی نو یو آر اے نالجبل پرسن، میں ریلیجس نالج میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن کیا آپ کو میرا میسج نہیں ملا تھا کہ اس بلڈنگ میں قرآن کی تلاوت چلانا منع ہے؟ ایک ایک آیت تو آپ چلا سکتے ہیں یا 2 آیتیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اتنی زیادہ آیات نہیں. تو میں نے کہا ٹوٹل 4 آیتیں تھیں. خواتین سورۃ الحشر کیا ہے؟ 4 جملے ہیں ٹوٹل. تو کہنے لگیں کہ آپ کو میرا میسج نہیں ملا تھا. میرا دماغ بالکل بھگ سے اڑ گیا اور میں نے کہا کہ اس کا مطلب وہ میسج واقعی پرنسپل کا تھا. اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے کانوں سے یہ سن رہی ہوں. اسلام آباد میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اسلامک اسٹڈیز کی کلاس لینے پر میرے ساتھ اس طریقے سے بات ہو رہی ہے. اور میں نے کیا کیا ہے، میں نے قرآن کی آیات سنوا دی ہیں. تو ٹھیک ہے آپ کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی یونیورسٹیز میں اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہوتا، آپ کے ملٹی میڈیا اسلامک اسٹڈیز پہ کلاسز لینے سے برشٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اب کیا آپ قرآن پڑھنے سے بھی لوگوں کو روک دیں گے؟ میں بالکل کچھ سیکنڈز تک ان کو دیکھتی رہتی. آئی واز اوور ویلمڈ. پھر میں نے ان سے کہا کہ اس میں کیا پرابلم ہے، قرآن اسلامک اسٹڈیز کی کلاس میں قرآن مجید کی تلاوت سنوانے میں کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرا آرڈر ہے. میں نے کہا کہ وہ میسج مجھے ملا تھا، ان ٹیچر نے مجھے بتایا تھا، لیکن اس میسج پہ نہ آپ کے سگنیچر تھے نہ آپ کی اسٹیمپ تھی، نہ وہ آپ کے آفس سے پراپرلی ایشو ہوا تھا. تو آئی اگنورڈ اٹ. انہوں نے کہا اسے اگنور نہیں کرنا تھا، وہ میرا آرڈر تھا. ہاؤ کین یو اگنور مائی آرڈرس؟ میں نے کہا ان دیٹ کیس آئی نیڈ ریٹن آرڈرس فرام پرنسپل آفس اور فرام ہائر اتھارٹیز. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اڑ گئی ہے، اس پہ چیخنے چلانے کا بھی کوئی اثر نہیں ہو رہا، اور وہ جس طرح چیخ رہی تھی ان کا سلائیوا جو تھا نا وہ پوری دنیا پہ گر رہا تھا. اب میں نے نقاب پہنا ہوتا ہے، آپ کو نقاب کتنی چیزوں سے بچاتا ہے دیکھیں گے. وہ تیزابی چھینٹے میرے اوپر نہیں گرے، اللہ کا شکر ہے. تو وہ جو چھینٹے اڑا رہی تھیں، جب انہوں نے دیکھا میں نہیں ڈر رہی، اور میں نے کہا مجھے ریٹن آرڈرز چاہیے. اب ان کو فکر لگ گئی تھی کہ میں ہائر اتھارٹیز سے کہیں اس کو کنفرم نہ کروں، اور میں نے کہا آئی مسٹ گو ٹو HR. تو انہوں نے مجھے کہا کہ عائشہ بیٹھے. بڑی ایک دم ان کی وائس بدل گئی. اب مجھے پتا تھا کہ اب زیادہ بڑا امتحان ہے، اب وہ میٹھی ہو رہی ہیں. کڑوے لوگوں کو میں ڈیل کر لیتی ہوں، تو اب وہ شیشے میں اتارنے کی کوشش کرنے لگی. انہوں نے مجھے کہا بیٹھے، میں بیٹھ گئی. بالکل سویٹ ہو گئیں، ایک دم ان کی آنکھوں میں آنسو، اور انہوں نے بڑا معصوم سا چہرہ بنا کے کہا کہ اصل میں پرابلم ہے ایک بہت بڑا، کہ میری جان کو خطرہ ہے. ان کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے. کہنے لگی کچھ لوگوں نے میری جان پہ جادو کرایا ہوا ہے، اور میں جو بھی جاب یا کاروبار کرتی ہوں وہ تباہ ہو جاتا ہے. اور میں نے NGO شروع کی تو اس پہ بھی فراڈ کی FIR ہو گئی ہیں، اور کچھ لوگ میرا نام خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اور جب میں فرابلز میں جاب کر رہی تھی، جماعت اسلامی والوں نے میرے لیے بڑا مصیبت کھڑی کی. اس سے پہلے وہ مجھ سے بار بار پوچھ چکی تھی میں جماعت اسلامی سے نہیں ہوں، تو میں نہیں ہوں. کہنے لگیں کہ میرے ساتھ بہت برا ہوتا ہے جو جاب کرتی ہوں. تو میں نے جب یہ اسکول کی بلڈنگ نہیں بنی، تو اب یہ پوری بنی بھی نہیں تھی، میں نے جلدی سے ادھر شفٹ کر لیا، کیونکہ میں نے اس پہ پہلے سے حساب لگوا کے عمل کرایا. میری ایک مرشد ہیں، بہت اللہ والی ہیں. وہ مرشد میں نے دیکھی تھی، جب وہ آئی تھی میں نے دیکھی تھی. عجیب و غریب انہوں نے لباس پہنا تھا، اور پتہ چل رہا تھا کہ وہ کچھ ایسی عملیات وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں. من کے اور موتی اور کچھ پہنے ہوئے تھے انہوں نے. اب وہ کہنے لگی کہ میری مرشد بہت اللہ والی ہیں، میں نے ان سے اس بلڈنگ پہ حساب لگوایا ہوا ہے. اور اس بلڈنگ پہ حساب لگوانے کے بعد یہ طے ہوا تھا کہ ہمارا عمل اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک یہاں قرآن پڑھایا جائے گا. اس لیے یہاں پر قرآن آپ پڑھائیں، لیکن ایک آیت یا ورڈ ٹو ورڈ کر کے ایک ایک آیت ایک ایک لفظ کے ہجے کرائیں آپ، لیکن آپ پوری تلاوت نہیں سنوا سکتے. اور کلاس روم کے اندر آپ پھر بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو مین ہال ہے اور مین کوریڈورز ہیں ان کے اندر آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے. میں نے کہا کہ بس یہ مسئلہ ہے آپ کا. اب میں ان کے آنسوؤں سے متاثر نہیں ہوئی، کیونکہ میں انسان اور مگرمچھ کے آنسو میں فرق کر سکتی ہوں. میں نرم دل ضرور ہوں،
لیکن میری کائنڈنس کا کوئی ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہو مجھے وہ بھی پتہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کو صرف جان کا مسئلہ اور جادو کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہی ہیں. انہوں نے کہا ہاں یہ. تو میں نے کہا جادو تو بہت آسان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ بھی جادو ہوا تھا، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہی اس لیے ہوئی ہیں کہ جادو کا علاج اس سے ہو جاتا ہے. تو کوئی جادوگر قرآن کے مقابلے پہ نہیں آ سکتا. آپ کو کسی توڑ کی ضرورت نہیں ہے، جادو کا توڑ جادو سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کے ہوتے ہوئے کسی جادوگر کا جادو نہیں چل سکتا، یہ بات حدیث میں آتی ہے. تو کہنے لگی بس اتنا آسان ہے جادو کا حل کہ صرف سورہ فلق اور سورہ ناس. میں نے کہا جی اتنی آسان. کچھ دیر سوچتی رہی، پھر کہنے لگی نہیں، میری مرشد نے کہا ہے کہ جادو ایک علم ہے اور جادو کا توڑ جادو ہی سے ہوتا ہے، آپ اسی علم سے ان کو شکست دے سکتے ہیں. میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، یہ عملیات کرنے والے مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ڈال کر ان کا پیسہ لوٹ رہے ہیں، آپ اس چکر میں مت آئیں. میں نے اپنی پوری خیر خواہی سے ان کو یہ بات بتا دی. یہ میرا دینی فریضہ تھا کہ اگر کسی کو کوئی مس لیڈ کر رہا ہے تو میں اسے بتا دوں. میں نے کہا اس معاملے میں اگر آپ میری مدد چاہتی ہیں تو میں آپ کو وہ دعاؤں کی کتاب دے دوں گی جس کو آپ پڑھ کر خود جادو سے ریلیٹڈ چیزوں کا مقابلہ کر سکتی ہیں. تو آپ وہ اذکار پڑھ لیں، جادو ختم. انہوں نے کہا کہ نہیں، دیکھو تم میری جان بچانے کے لیے میری مدد کرو، آئی نو یو آر نالجبل، لیکن میری مرشد جو ہیں وہ بہت پہنچی ہوئی ہیں، ان کے پاس بہت علم ہے، وہ تو پریکٹیکلی اس فیلڈ میں ہے، تمہیں ابھی اتنا نہیں پتہ. تم ایسا کرو، میری جان بچانے کے لیے آپ میرے ساتھ تعاون کریں اور آپ قرآن نہ پڑھائیں. میں نے کہا سوری، میں ایسی اسلامک اسٹڈیز نہیں جانتی جس میں قرآن نہ پڑھایا جائے. اسلامک اسٹڈیز میں قرآن پڑھانا پڑتا ہے، تو میں یہ نہیں کر سکوں گی. اب جب میں یہ کہہ کر اوپر آ رہی تھی تو مجھے بار بار خیال آ رہا تھا کہ میں نے خواتین سورۃ الحشر چنی تھیں. اب آپ کو پتہ ہے خواتین سورۃ الحشر، میں ان کو دیکھ رہی تھی کہ اس میں قرآن کی عظمت ہے، اس میں توحید کا بیان ہے، تو بچوں پہ اس کا کیسا اثر ہوگا. وہاں ایک اور ٹیکنیکل چیز تھی کہ علماء یہ کہتے ہیں، عرب مفسرین نے اپنی تفاسیر میں لکھا ہے کہ سورۃ الحشر، خواتین سورۃ الحشر خاص طور پہ اور سورۃ الحشر خاص طور پہ اتنی افیکٹو ہے جادو سے مقابلے کے لیے کہ اگر کسی کو جادو کھلا پلا کر اس کے معدے میں بھی پہنچا دیا ہے تو سورۃ الحشر اس کو ختم کر دیتی ہے، اس اثر کو. تو مجھے خیال آیا کہ اچھا اس لیے جادو کے محل میں زلزلہ آیا ہوا تھا کہ وہاں خواتین سورۃ الحشر چل رہی تھیں، اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے ان نوئنگلی کتنا بڑا وار کیا ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ مجھے یقین آ گیا کہ سب ہو رہا ہے. پھر مجھے سیکشن ہیڈ نے بھی، سینئر سیکشن ہیڈ نے بھی بتایا کہ اسمبلی جو ہوتی ہے یہ کتنا بھی شدید موسم ہو یا تو بلڈنگ سے باہر کراتی ہیں یا کلاس رومز میں کراتی ہیں. جو اندر جو ہال بنایا گیا اسی مقصد کے لیے کہ اگر موسم شدید ہو تو بچے وہاں اپنی کلاس اپنی اسمبلی کر لیں. اس ہال میں نہ تو اسمبلی ہونے دیتی ہیں، نہ ہی بچوں کو دو آیتوں سے زیادہ تلاوت کرنے دیتی ہیں. اس وجہ سے بچے سورہ الکوثر پڑھ کے آ جاتے تھے اور سورہ اخلاص پڑھنے پہ بھی وہ ناراض ہو گئی. اس کے بعد یہ ہوا اتفاق سے جو سینئر ہائرارکی میں جو لیڈی تھی، ان کو سب مسز فلاں کہتے تھے، وہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ یہ اتنی شدید سردی میں اور ہلکی ہلکی بارش ہے، بچے باہر کیوں اسمبلی لے رہے ہیں؟ یہ ہال ہم نے کس لیے بنوایا ہے کہ موسم شدید ہو تو بچے یہاں پر اسمبلی کرائیں. تو انہوں نے کہا یہاں اسمبلی کراؤ. اب بچوں نے میری طرف دیکھا. مجھے سینئر سیکشن ہیڈ نے یہ کہا تھا کہ آپ اسلامیات کی ٹیچر ہیں، آپ ان کو بتا دیا کریں کہ کون سی آیت پڑھیں. تو میں نے ان سے کہا خواتین سورۃ البقرہ پڑھو. وہ حافظ بچے تھے، انہوں نے خواتین سورۃ البقرہ پڑھ ڈالی. اس بات کی شکایت بھی پرنسپل تک پہنچ گئی. ان کے لوگ تھے جو انہیں پہنچا رہے ہوتے تھے، انہوں نے بلا کر ہمیں ڈانٹا کہ میں نے کہا تھا کہ صرف 2 آیتیں پڑھنی ہیں تو کیوں آپ نے زیادہ آیتیں پڑھوائیں. اب خواتین سورۃ البقرہ بھی 2 آیتیں ہیں جو ہم ہر رات پڑھ کے سوتے ہیں، لیکن ان کو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ 2 ہی آیتیں پڑھی ہیں. اور خواتین سورۃ البقرہ آپ کو پتہ ہے کہ جادوگروں کو کتنی چبھتی ہیں. اب ہمیں آبویس ہو گیا کہ شی از انوالوڈ ان ٹو عملیات اینڈ شی بلیوز ان دیٹ. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پیچھے اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ آپ آخرکار خدا سے دور جا کر آپ نے کن کے در پہ سجدہ کیا ہے؟ سپرسٹیشنز پہ، عملیات پہ. اور آپ نے عجیب و غریب جادو کا توڑ جادو سے کرنے والی خواتین جو ہیں ان کو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز پہ مسلط کر دیا. اس سے بھی زیادہ مکروہ واقعہ یہ ہوا کہ رمضان میں سارے ٹیچرز اپنی اپنی
اس کے بعد یہ ہوا کہ رمضان میں سب ٹیچرز اپنی اپنی جسے کہتے ہیں کہ ڈیوٹیز کر کے آئے تھے، اور اب صرف ہم ویٹ کر رہے تھے کہ اپنی اپنی گاڑی آ جائے اور ہم سب چلے جائیں. تو ٹرانسپورٹ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ٹیچرز نے یہ کیا کہ ماشاءاللہ ان میں اتنا شعور تھا کہ رمضان کا کوئی منٹ ضائع نہیں کرنا. تو انہوں نے اپنے اپنے قرآن کھول لیا اور سب پڑھنے لگے. میرے ہاتھ میں عربی تفسیر تھی، میں اس کے اندر موجود قرآن پڑھنے لگی. وہ ایک کولیگ تھیں، وہ اپنی ٹیب پہ قرآن پڑھ رہی تھیں. ایک اور ٹیچر تھی، وہ منزل پڑھتی تھیں، وہ اپنا قرآن پڑھ رہی تھیں فون میں. تو پرنسپل نے سب کو غصے سے دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہی ہیں، اور ان کی ایک کوآرڈینیٹر تھی، انہوں نے ان کو جا کر بتا دیا کہ سب لوگ یہاں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں. تو اگلے دن میٹنگ ہوئی مارننگ میں، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں رمضان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسکول میں قرآن پڑھیں گے، آپ اسکول میں قرآن نہیں پڑھیں گے. حالت یہ ہے کہ جونیئر سیکشن کی ایک اسلامک اسٹڈیز کی ٹیچر تھیں، جو اپنا اسمال جیسے پاکٹ سائز قرآن ہوتا ہے ہم سب کے پاس ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے اپنا رکھا ہوا تھا، وہ نوٹس بنائی تھی اور وہ ٹیبل پہ رکھا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹیبل پہ کیوں رکھا ہے، اس کو چھپاؤ، یا بیگ میں رکھو یا پھر اس کو کسی الماری کے اندر رکھو، قرآن کو یہاں کھلے عام نہیں رکھنا. اسی طرح میں اپنی جب ترجمہ قرآن کی کلاس لینے جاتی تھی تو میرے پاس ایک عربی تفسیر اور ایک اردو تفسیر ہوتی تھی، جو بالکل چھوٹے سائز کی چھپی ہوئی ہیں کنگ فہد قرآن کمپلیکس سے. تو وہ میں اپنی ریسورس بک کے طور پہ یوز کرتی تھی. مجھے عربی تفسیر سے کمفرٹیبل فیل ہوتا ہے، بات سمجھ آ جاتی تھی، پھر میں اردو ورڈز کے لیے وہ دیکھ لیتی تھی. تو انہوں نے مجھ سے جو اپنی کوآرڈینیٹر تھی ان کو بھیجا اور ان سے پوچھا کہ عائشہ سے پوچھو کہ وہ یہ قرآن اٹھا کے کیوں کوریڈورز میں پھرتی رہتی ہے. تو میں نے کہا کہ میں قرآن اٹھا کے پھرتی تو نہیں رہتی، یہ میری تفسیر ہے، میں کلاس کی طرف جا رہی ہوں، میرے ہاتھ میں میری ریسورس بکس ہیں. تو کہنے لگیں کہ دیکھو پرنسپل نے تمہیں وہاں سے دیکھا ہے کیمرہ سے، اینڈ شی ہیز آرڈرڈ می کہ میں تم تک یہ کنوے کر دوں کہ یہاں پر تم کوریڈورز میں قرآن لے کر نہیں پھر سکتی، گھوم نہیں سکتی. میں کہا میں گھوم نہیں رہی ہوں، اور یہ قرآن نہیں ہے، یہ تفسیر ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے آپ مت بتائیں. میں یہ کہہ کر اپنی کلاس میں آ گئی. مجھے ان لوگوں پہ سخت پھر تاؤ آنے لگا تھا. انہوں نے پھر مجھے دوبارہ یہ بات کہی کہ اس طرح قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے. میں نے کہا میں اسلامک اسٹڈیز ٹیچر ہوں، اس طرح قرآن کی کوئی بے حرمتی نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ اسے بیگ میں رکھو. اور ایسے موقع پہ وہ اچھے اچھے میٹھے میٹھے اسلامی لوگ بھی آ جاتے ہیں نا، تو انہوں نے آ کر کہا کہ دیکھو عائشہ وہ کہہ رہی ہے نا کہ تم بیگ میں رکھو، تم بیگ میں رکھ لیا کرو. جب بھی آپ کسی لبرل سے، کسی ایتھیسٹ سے، کسی ملحد سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی کمر میں آ کے چھرا گھونپنے والے یہی مذہبی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس خود دین کا علم نہیں ہوتا، اور یہ آپ کو آ کے بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہیں باطل کے ساتھ کمپرومائز کر لینا چاہیے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں مفت مشورہ سننے کی فیس لیتی ہوں، اب نکالیں میری فیس. مجھے ایسے مفت مشورے دینے والے مذہبی لوگ اکثر ملتے رہتے ہیں، اور اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے. مجھے بہت دکھ اس بات کا تھا کہ یہ لوگ بھی بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے کہ ہم کتنی بڑی آزمائش سے لڑ رہے ہیں. ایک طرف ڈرگز کا ایشو ہے، دوسری طرف بلنگ کا ایشو ہے، تیسری طرف انہوں نے ہمارے لیے قرآن اور جادو اور عملیات کا مسئلہ بنایا. حافظ قرآن بچوں کو یہ شیم کرتی ہیں. مجھے حفاظ بچوں نے بتایا کہ ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی اسمبلی میں چھوڑ دی ہے. اس کے بعد ایک دن یہ ہوا کہ چھٹیاں ہو گئیں تو جان چھوٹ گئی ہماری. چھٹیوں میں اللہ کا شکر ہے میں نے تو خوب خوب قرآن پڑھا، آخری عشرہ تھا. اور جب چھٹیوں کے بعد ہم آئے تو میرے ہاتھ میں وہی عربی تفسیر تھی. میں نے نئے سلیبس سے ریلیٹڈ ورسز پڑھنی شروع کی. میں جس روم میں بیٹھی تھی وہاں پر پی ٹی آئی سپورٹرز جو تھے وہ حسب عادت بہت زیادہ اٹیکس کر رہے تھے دوسرے لوگوں پہ. تو وہ غیبت اور عجیب سا ماحول تھا. میں ادھر سے اٹھ کر باہر آ گئی، اور باہر کوریڈور کے اندر ایک کونا تھا جدھر کھڑی ہو کر میں تفسیر پڑھ رہی تھی. تو مجھے تفسیر پڑھتے پڑھتے ایک دم تغنی بالقرآن کا جیسے آپ کا دل چاہتا ہے، تو میں نے ہلکی سی آواز میں قرآن پڑھا. اور وہ سورت پڑھتے ہوئے مجھے یاد آ گیا کہ ہمارے ایک ٹیچر نے یہ ہمیں آیات پڑھائی تھیں. تو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ یہ آیات کی تفسیر تب پڑھاؤں گا جب تم لوگ اس کو حفظ بھی کرو گے. مڈ ٹرم میں انہوں نے ہمارا حفظ کا بھی ٹیسٹ لیا تھا ساتھ میں. تو مجھے وہ ٹائم یاد آ رہا تھا کہ ہم نے کتنے اچھے ٹیچر سے پڑھا ہے، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں کدھر پھنس گئی ہوں جدھر قرآن پڑھنے کی رکھنے پہ بھی بحث ہوتی ہے. اس ٹائم میرے کاندھے پہ آ کر ان کی کوآرڈینیٹر نے ہاتھ رکھا. انہوں نے کہا کہ عائشہ تم قرآن پڑھ رہی ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں. تو انہوں نے کہا دیکھو یہاں پہ کوریڈور میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، اور تمہیں بتایا تو تھا ہمارا رزق اس بلڈنگ سے وابستہ ہے.
اور ہمارے کاروبار میں ترقی کے لیے انہوں نے عمل کرایا ہوا ہے، اور اس عمل کی شرط یہ ہے کہ آپ قرآن نہ پڑھیں. تو آپ ظاہر ہے اتنی دانشوری ایک ہی جملے میں آپ پہ ڈیلی جائے تو سر چکرا جاتا ہے آپ کا. اور میں اسی طرح قرآن پڑھتی رہی، لیکن میں واک کرتے ہوئے تھوڑی آگے چلی گئی اور میں قرآن پڑھتی رہی. اس واقعے کے کچھ عرصے بعد انہوں نے مجھے باقاعدہ قتل کی دھمکیاں دی اور کہا کہ میں پہلے وہ مجھے کہتی تھیں کہ میں تمہارے پر کاٹ دوں گی، میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی. پھر انہوں نے مجھے 1-on-1 میٹنگ میں باقاعدہ کہا کہ میں تمہارے پر کاٹ دوں گی، یو آر اے ریبیل اینڈ آئی ول، میں تمہارے پر کاٹ دوں گی. تو میں سارکاسٹک ہو گئی، میں نے کہا کہ میرے پر جینوئن ہے، یہ پھر اگاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آئی ول کل یو، اینڈ شی واز اگین شاؤٹنگ، اور وہ بہت بری طرح شاؤٹ کر رہی. اس بات پہ میں نے ڈائریکٹر ایڈمن کو بتا دیا کہ انہوں نے یہ سب کیا ہے، اور اس کے بعد میں ایک اپلیکیشن لکھی کہ مجھے اپنے کام کے سلسلے میں جانا ہے، اور میں لیو لے کر آ گئی. اب اس سارے واقعے کا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامک اسٹڈیز ٹیچر کو یہ سب کچھ بھگتنا پڑتا ہے. ہو سکتا ہے ہائر اتھارٹیز واقعی میں سنسیئر ہوں، ہمیں کانٹرڈکٹری جو ڈائریکشنز ملتی تھیں ان کا مقصد ہمیں کنفیوز کرنا ہی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی انوالوڈ ہو یا نہ ہو، آئی ڈونٹ نو. اور آئی ڈونٹ کیئر، جب ہم نے سب کچھ ان کو بتایا تو پھر ان کو کچھ کرنا چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامک اسٹڈیز ٹیچرز کو ان چیزوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، تعلیمی اداروں کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اگر 2-4 لوگ آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ مورل ٹریننگ کریں. اب ہوتا یہ تھا کہ سینئر ہائرارکی نے ایک اورینٹیشن سیشن کے دوران یہ کہا کہ ہم ایسا اسکول بچوں کو دینا چاہتے ہیں جہاں بچے اسکول کے بعد کسی قاری کے پاس جانے کی ضرورت نہ رہے. تو اس ٹائم اسلامک اسٹڈیز ٹیچرز ہنس رہی تھیں، جو جونیئر سیکشن کی، وہ کہہ رہی تھی کہ جن کو ناظرہ اور تجوید قرآن کا سبجیکٹ دیا بھی گیا ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ آیت پڑھائیں، تو بچوں کو قاری کی ضرورت تو رہے گی. اب ہو سکتا ہے ہائر اتھارٹیز کی نیت نیک ہو، لیکن جونیئرز ان کو چکر دے رہے تھے، وہ ڈیسیو کر رہے تھے. تو اسلامک اسٹڈیز ٹیچرز بھی اس بات پہ بہت اپسیٹ تھیں، اور ظاہر ہے کہ میں نے تو پریشر قبول کر کے میں نے ہر حال میں آیات پڑھائیں عربی کی. اور میں نے وہ پریشر قبول نہیں کیا، مطلب جو بھی ہوتا رہا میں سہتی رہی، لیکن میں نے اپنے سلیبس کو نہیں بدلا. مجھے یہ بھی کہا گیا کہ ڈرگ سے ریلیٹڈ چیپٹرز پڑھاؤ ہی نہ، میں نے وہ بھی پڑھائے، اس پہ الگ بھونچال آیا، اس پہ میں آپ کو الگ بتاؤں گی. اب یہ جو سارا کچھ جس نے کیا، یہ کوئی ان پڑھ خاتون نہیں تھی، جہالت کے غار میں الٹی لٹکی ہوئی چمگادڑوں جیسی یہ خواتین کہاں سے آتی ہیں. وہ پہلے کام کر چکی ہیں بیکن ہاؤس میں ایز پرنسپل، اس کے بعد فرابلز میں بھی، اور اس کے بعد NCLS میں بھی بطور پرنسپل کام کر چکی ہیں. اور وہ اپنی NGO چلاتی ہیں رے آف ہوپ کے نام سے، جس کے لیے وہ مجھے پریشرائز کرتی رہیں کہ میں چیریٹی فنڈز کلیکٹ کروں. اور انہوں نے یہ بھی چیک کرایا کہ میرا YouTube چینل مانیٹائز ہے یا نہیں، میرے فیس بک پہ فرینڈز میری کون ہیں، اور میں کتنا پیسہ کماتی ہوں گی، میرے سورسز آف انکم کتنے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ان کو بہت دلچسپی تھی پیسے سے. اور ان کی حالت یہ تھی کہ وہ اسٹاف میٹنگز میں اپنی ٹیچرز سے یہ کہتی تھیں کہ میرے لیے گفٹ لے کر آؤ، اور کچھ ٹیچرز ان کے لیے جب گفٹ لائیں تو انہوں نے ان کو بہت ذلیل کیا اور کہا کہ یہ گفٹ ہے کوئی دینے والا، یہ تو میرے اس کے مطابق نہیں ہے. اور پھر ان کی جو اسپیشل کوآرڈینیٹر تھیں انہوں نے کہا دیکھو نا، وہ اپنی جاب میں انویسٹ کر رہی ہے، اس لیے وہ اپنی جاب میں ترقی کر رہی ہے. اور وہ کیسے ترقی کر رہی تھیں، انہوں نے بتایا کہ وہ مجھے 5 اسٹار ہوٹلز میں ڈنر اور لنچ کراتی ہے. بے شک ایک مرتبہ اس کی سیلری میں سے ایک بڑی اماؤنٹ لگتی ہے، لیکن شی از انویسٹنگ ان ہر جاب. اور جو سیکشن ہیڈ ان کی جاب میں انویسٹ نہیں کر رہی تھیں ان کے خیال میں، اور ان کو ڈنرز نہیں کرا رہی تھیں، جب ڈرگز کا معاملہ پکڑا گیا تو انہوں نے سارا الزام سیکشن ہیڈ پہ ڈال کر ان کو جو تھا ان کی جاب ختم کروا دی. حالانکہ سینئر سیکشن ہیڈ ہمیشہ سے ڈرگز کے معاملے کو قابو کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھیں، اور تلاوت والے معاملے میں بھی انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا کہ نہیں آپ پڑھائیں اسلامیات جیسے آپ کا سلیبس ہے. تو جو اس طرح کے ایون لوگ ہوتے ہیں وہ سارا الزام اچھے انسان پہ ڈال دیتے ہیں. اب آپ لوگ کہتے تو ہیں کہ پرائیویٹ ایجوکیشن میں بچے خراب ہو رہے ہیں، ایجوکیشن لیڈرز ایسے ہیں، سیکشن ہیڈز ایسی ہیں، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ پرائیویٹ ایجوکیشن میں جو ایماندار لوگ اس وقت جو قیمت چکا رہے ہیں اس کی آپ کو سٹوری نہیں پتا. اور وہاں پہ جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہاں سے سارے اسلامی لوگ تو سب سے پہلے بھاگ جاتے ہیں. اور میں ہمیشہ سے یہ بات کہتی ہوں، میں نے کوئی بھی دینی تنظیم، دینی جماعت کیوں جوائن نہیں کی، کیونکہ جب اسلام کی خاطر کسی محاذ پہ کھڑے ہونے کا وقت آتا ہے، مذہبی جماعتوں کے لوگ سب سے پہلے جوتیاں چھوڑ کے بھاگتے ہیں. عام طور پہ یہ اسلام کے نام پہ ہر فائدہ اٹھاتے ہیں.
جذباتیت، اشتعال انگیزی، ہر چیز کرتے ہیں، لیکن جس ٹائم ایک حقیقی مسئلے کے اوپر کھڑے ہونے کا وقت آتا ہے یہ جوتیاں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. وہاں ڈرگس کا ایشو ہو، سیکشول ہیرسمنٹ ہو، یا اسلامیات کی ٹیچنگ میں جو مجھے چیلنجز آئے، اس سارے میں لوگوں کو پتہ تھا یہ باتیں، بچوں کو پتہ تھی، ان کے پیرنٹس کو پتہ تھیں، لیکن وہاں کھڑے ہونے والے لوگ دینی تنظیموں کے لوگ نہیں تھے. ہر کوئی میری طرف دیکھ رہا تھا کہ میں فائٹ کروں اس مانسٹر سے اور میں قربانیاں دوں، میری سیکریفائس ہو جائے، اس کے بعد وہ جب جیت جائیں گے تو وہ فتح کے جھنڈے گاڑیں گے کہ ہم نے سب کچھ کر لیا. مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا. میرا صرف یہ کنسرن ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کو ڈرگز کیوں دی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے بچوں کو قرآن سے دور کیوں رکھا جا رہا ہے. اس سارے واقعے نے مجھے توڑا نہیں ہے، مجھے ایک نیا حوصلہ دیا. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کری تھی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے اتنے جاہل لوگوں کے شہر میں رہ کر، میں اس گھر میں پلی ہوں جہاں بچپن میں جب میری آنکھ کھلتی تھی، جب میں ابھی اسکول نہیں جاتی تھی، بچی تھی، تو میری والدہ کچن میں تلاوت کر رہی ہوتی تھی، میرے والد ہم بچوں کے کمرے میں بیٹھے تلاوت کر رہے ہوتے تھے. اور کبھی ایسا ہوتا تھا وہ مجھے یا میری چھوٹی بہن کو گود میں اٹھا کے تلاوت کر رہے ہوتے تھے، ہماری آنکھ ایسے کھلتی تھی کہ ابو کی تلاوت سن کر. تو ایسے گھر میں، اور پھر میں اسکول سے واپس آتی تھی، صرف کھانا کھاتے تھے تو امی کی قرآن کلاس کا ٹائم ہو جاتا تھا، سارے محلے کے بچے بھی ہمارے گھر آ جاتے تھے، فیملی فرینڈس کے بچے بھی آتے تھے، فیملی فرینڈس کی بلکہ مدرس بھی آتی تھیں امی کے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لیے، ابو کی اسٹوڈنٹ تھیں. بہت سارے لوگ جو ہمارے فرینڈز ہیں وہ وہی ہیں جو اصل میں ابو کے اسٹوڈنٹ تھے، ان کی وائفس امی کے پاس پڑھتی تھیں اور بچے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. اور پھر قرآن سے ہمارا مطلب بچپن سے ایسا تعلق بن گیا. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ سورۃ الحشر جس کی 4 آیتیں ایک عملیات پہ یقین رکھنے والی خاتون کو اتنی بھاری پڑی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سورۃ الحشر پوری حفظ کرنے کی توفیق دی. اللہ نے مجھے اس کی تفسیر پڑھنے اور سمجھنے کی اور علماء سے پڑھنے کی اور خود بھی پڑھنے کی توفیق دی. میں نے اپنے پاس جو قرآن کا علم تھا میں نے کبھی اس کی قدر نہیں کی، اس کو اس طرح قیمتی نہیں سمجھا. جب عملیات والوں سے میرا واسطہ پڑا تو مجھے سمجھ آئی کہ یہ ایک ایک آیت جس کا علم مجھے دیا گیا یہ کتنی امپورٹنٹ ہے. میں آپ سب سے یہ کہتی ہوں، آپ جو حفاظ ہیں، آپ حافظات ہیں، آپ دین کی تلاوت، دین کا علم پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آپ بہت قیمتی لوگ ہیں. یہ امت اس وقت جہالت کی تاریکی میں گم ہے اور آپ کسی جگنوں کی طرح ٹمٹما سکتے ہیں، آپ کسی ننھے دیے کی طرح ایک نور کی ایک کرن بن سکتے ہیں، تو بھی بنے. اور جو قرآن کا علم آپ کے پاس ہے اس کی قدر کریں. میں نے اس واقعے کے بعد اپنی غفلت سے توبہ کی ہے. میں نے اللہ تعالیٰ سے بار بار توبہ کی ہے کہ یا اللہ میں بہت غافل تھی، تو نے مجھے ایک اتنا قیمتی علم دیا اور میں نے اس کا جیسے اس کا حق ہے اس طرح میں نے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی. اب میں نے یہ عزم کیا ہے کہ زندگی کے جتنے دن باقی ہیں، جو بہت تھوڑے باقی ہیں، اور اس طرح کے لوگوں سے قتل کی دھمکیاں اور ڈرگ سپلائر سے قتل کی دھمکیوں کے بعد تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ، اگر مجھے دعا ہے میری اللہ تعالیٰ سے کہ وہ مجھے شہادت کے لیے چن لے، تو یہ جو زندگی کے چند دن اب باقی ہیں اس میں میرا اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے کہ میں نے اس علم کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا، میں نے اس پہ عمل کرنا ہے. اور وہ سب لوگ جنہیں اللہ نے اس بات کا علم دیا ہے اپنے قرآن کا ورد یومی ضرور دہرائیں. جو حفاظ کے مدرز آئیں میرے پاس، حافظات کی مدرز آئیں، میں نے ان کو چپکے سے میسج دیا کہ آپ کے بچے ہیرے ہیں اس امت کے، آپ نے ان کو حفظ قرآن کرایا، اس کے ساتھ صبح کے اذکار اور شام کے اذکار پڑھوا کر انہیں یہاں بھیجا کریں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ابھی 15 سے 18 سال کی عمریں ہیں، حفظ کیا ہوا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے شیطان پہ کتنے بھاری ہیں. اور اگر کچھ ظالم لوگ اس عمر میں ینگ ایج میں ان پہ کوئی جادو یا اس طرح کا کچھ کر دیتے ہیں، ان کی پوری زندگی افیکٹ ہو سکتی ہے. میں نے مدرس کو یہ تو نہیں بتایا پیچھے کیا چل رہا ہے، لیکن میں نے کہا آپ کے بچے اسپیشل ہیں، یہ انمول بچے ہیں، ان کو صبح اور شام کے اذکار ضرور پڑھا کے بھیجیں. پھر بچوں کو بھی میں نے طریقے سے تسبیحات یاد کرائیں ہر کلاس میں تھوڑی تھوڑی کر کے کہ یہ پڑھا کرو اپنی پروٹیکشن کے لیے. اور میں کنسرن تھی کہ یا اللہ یہ بچے پروٹیکٹڈ رہیں، کیونکہ یہ تو جادو کا محل ہے اور کسی واش روم کی طرح یہاں قرآن پڑھنا منع ہے. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ واش روم میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، لیکن وہ پوری بلڈنگ ایسی تھی کہ اس میں قرآن نہیں پڑھ سکتے. اور جو مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم وضو اور نماز کی جگہ بنائیں گے، کچھ بچوں نے میرے بار بار نماز کا کہنے پر خود ہی گھاس پہ جا نماز بچھا کے اپنے کوٹ بچھا کے نماز پڑھی. تو باقاعدہ پرنسپل نے ان کو حکم دیا کہ یہاں کوئی نماز نہیں پڑھے گا، ہم آپ کے لیے روم بنا رہے ہیں.
پھر روم بنایا بھی تو اس پہ لاک لگوا دیا، یعنی نہ بچوں کو لان میں نماز پڑھنے دی، نہ کمروں میں نماز پڑھنے دی. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ کتنے ظالم ہیں. یہ آپ کو قرآن سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو ڈرگس پہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ آپ کی توبہ قبول کرے، اور یہ لوگ جو اپنی شہوات کے پیچھے پڑے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ریلیجن سے کو چھوڑ کر ان کے راستے پہ چل پڑیں. تو ہوشیار رہیے گا. آپ کے بچوں کی دینی تعلیم آپ کے حصے میں ہے. آپ کتنے بھی اچھے اسلامک اسکول میں بچوں کو بھیجیں، اپنے بچوں کی دینی تعلیم خود کریں. اور مجھے امید ہے کہ شاید میرے اس میسج سے کوئی فرق پڑے گا، پیرنٹس کو کچھ سمجھ آئے گی، اور وہ اپنے تعلیمی اداروں کے بارے میں تھوڑی سی زیادہ ویجیلنٹ ہو جائیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ جس تعلیمی ادارے کو انہوں نے اپنے بچوں کے لیے منتخب کیا اس کی ایجوکیشن لیڈر کیسی ہیں، اور وہاں پر کیسا ماحول ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بھیجیں گے. معصوم بچوں کو شاید یہ باتیں سمجھ نہ آئیں، لیکن ہم بڑوں کا کام ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سائبان بنیں. اور پرائیویٹ ایجوکیشن میں سب کچھ اتنا خراب نہیں ہے. میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتی ہوں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جو اللہ کے دین کو بچوں تک پہنچا بھی رہے ہیں. اس لیے سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، جنرلائز نہ کریں. ہم میں سے جو لوگ ایمانداری کے ساتھ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کو یاد رکھیے اور ان کے ہاتھ مضبوط کریں. ساری پرائیویٹ ایجوکیشن کو کرس نہ کریں، اور یہ بہت ضروری ہے. ہم جنرلائزیشن پہ چلے جاتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف مدرسے میں ہی اچھا کام ہو رہا ہے. اللہ کے دین کا کام جہاں پہ بھی ہو رہا ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. مدرسہ ہو، مسجد ہو، تعلیمی ادارہ ہو، اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو. یونیورسٹیز اور تعلیمی ادارے اور مدارس اور جامعات کی عزت مسجد کے بعد سب سے زیادہ ہونی چاہیے. اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان اداروں میں کوئی ایسے مانسٹر نہ آئیں جو تعلیم کے خوبصورت اور نوبل پروفیشن کو داغدار کریں. اس کے ساتھ اپنے پاس جو دین کا علم ہے اس کی قدر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں. میں نے اپنی غفلت سے توبہ کر لیا. امید ہے کہ اس میسج کے بعد شاید کچھ دوسرے لوگوں کو یہ خیال آئے کہ اللہ نے ان کو کتنا قیمتی علم دیا اور اس کی کتنی ضرورت ہے. اور یہ جو جہالت کے غار میں الٹی لٹکی ہوئی چمگادڑیں ہیں، ان کو روشنی کی ایک کرن بھی کتنا تنگ کرتی ہے. قرآن پڑھیں، اپنے گھروں میں پڑھیں، اپنے تعلیمی اداروں میں پڑھیں، اپنی سواری میں قرآن پڑھیں، سنیں، تاکہ اس ملک سے شیطانوں کا سایہ دور ہو اور یہ عملیات کرنے والی پیرنیاں یہاں سے نکل بھاگیں.